الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهد الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اعلیٰ اور افضل بنایا. اللہ کے بے شمار انعامات ہیں ہمارے اوپر، انگنت اللہ تعالیٰ. اللہ نے ایک ہی مقصد دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسانوں اور جنوں کو سارے انعامات کے باوجود یہی چاہتا ہوں کہ میری عبادت کرو. ارب ارب انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے پاس. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بہت سی چیزیں جو فرائض کے اندر رکھی ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو فرائض کے ہونے کے باوجود، یعنی فرض ہونے کے باوجود، اللہ نے انسانوں کو اس کے اندر گنجائش دی. کوئی بندہ اگر ہم میں سے صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے،
اللہ نے اس کے اوپر قربانی کو لازم کر دیا ہے. اگر اس سے بھی مالدار ہے اللہ نے اس کے اوپر حج کو عمرے کو لازم کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ صَلَاتِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اعلان کرتے ہیں قُلْ اِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یقیناً جب ہماری قربانی اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی وہی اللہ کی بارگاہ میں پیش اور قبول ہوگی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ رب العزت کو تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ کو تمہارے اس گوشت کی ضرورت ہے جو تم قربانی کے اوپر کاٹتے ہو؟ نہیں. وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ہی جو تم خون جانوروں کا بہاتے ہو، اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ، یہ اللہ کو نہیں پہنچتے. لیکن اللہ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور قربانی کرنے کی تمام اور اللہ کی محبت موجود ہے وہی اللہ رب العزت کو پہنچتی ہے اور کچھ بھی نہیں پہنچتا. یہ قربانی کا گوشت اور یہ خون کا بہانا، خون زمین کے لیے ہے، قربانی کا گوشت ہمارے لیے ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کو یہ نہیں پہنچتے بلکہ اللہ کو ہمارے دلوں کی پرہیزگاری، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھنا تو چاہوں کہ کون سے بندے ہیں جو میری اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں. اللہ نے قربانی کا یہی مقصد رکھا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کون سے بندے ہیں جو میری اس سنت کے اوپر، سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرتے ہیں. یقیناً ایام ذی الحجہ کا آغاز آج سے ہو چکا ہے. آج پہلا دن تھا، رات ذی الحج کے مہینے کا، جو اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے، اس کا چاند رات نظر آ چکا ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے باعث سلامت بنائے، باعث اجر بنائے، امن و سلامتی کا مرکز بنائے. یقیناً جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جس بندے نے بھی قربانی کرنی ہے وہ ایام ذی الحجہ سے پہلے اپنے سر کے بالوں کو بھی کٹوا دے، اگر ناخن بڑے ہیں ان کو بھی کٹوا دے، زیر ناف بال، بغلوں کے بال، اور اسی طرح جسم کے اوپر سے پاؤں کے ناخن، ان چیزوں کو ذی الحج کے مہینے سے آغاز سے پہلے کٹوا دے. اگر نہیں کٹوا سکا تو قربانی کے دن تک یعنی 10 ذی الحج تک یہ کٹوانے منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن تراشنے سے، بغلوں کے بال، زیر ناف بال، اور اسی طرح بالوں کے کاٹنے کو، مونچھوں کے کاٹنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ان کو ان 10 دنوں کے اندر نہ کاٹا جائے. اور یقیناً کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں، طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی، ٹھیک ہے، وہ بندہ اگر اللہ کی اس بات کو مان لے، یعنی اپنے بال بھی نہ کٹوائے، ناخن بھی نہ کٹوائے، اور عید کے دن لوگ قربانی جانوروں کی کر رہے ہوں، یہ صرف اپنے ناخنوں کو عید کے دن کاٹ دے
اور اپنے بالوں کو عید کے دن کٹوا لے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو ایک قربانی کے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ اور ایک قربانی ایک حصہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ اس بندے کو اتنا ثواب عطا کرے گا گویا کہ اس بندے نے اللہ کے راستے میں ایک گائے کی قربانی دی ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے اگر ہم اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا جو بندہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جس نے قربانی کرنی ہے، وہ بندہ تو کٹوائے ہی نہ، بہتر ہے وہ عید کے دن کٹوا لے یا عید کے بعد کاٹ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی بڑی ہی برکات اور فضیلت قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الایام الدنیا ایام ذی الحجہ، دنیا کے سب سے افضل ترین دن، دنیا کی پہلے سب سے افضل ترین راتوں کی بات ہوئی، اللہ نے کہا رمضان المبارک کی راتیں دنیا کی سب سے افضل ترین راتوں سے بہتر ہے۔ اب دنوں کی بات آئی، اللہ نے کہا یہ ایام ذی الحجہ کے 10 دن پہلے، یعنی قربانی سے پہلے جو 10 دن ہیں، یکم ذی الحج سے لے کر 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک، یہ 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے کہ ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے ان دنوں کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بندے سے اجر کو زیادہ پہنچ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو بندہ بھی ان ایام کے اندر خالصتاً ایک روزہ بھی رکھ لے، صرف ایک روزہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر ان یعتقہ اللہ منہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ رب العزت ان دنوں کے اندر، یعنی ایام ذی الحجہ کے دنوں کی اتنی برکات اور رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ان 10 دنوں کے اندر جتنے آدمیوں کو، جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پہلے راتوں کی بات ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العزت بندوں کو، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب کہا کہ جتنے لوگوں کو اللہ رب العزت ان 10 ایام کے اندر اور بالخصوص یوم عرفہ کے دن کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت پورے سال میں اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے ہی 10 دنوں کے اندر اور یوم عرفہ کے دن کے اندر آزاد کر دیتا ہے۔ یقیناً ان دنوں کو استغفار کے دن بنائیں، استغفار کریں ان دنوں کے اندر، اللہ کے ساتھ رجوع کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں، اور کم از کم اتنی کوشش تو کر لیں کہ ایک روزہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے سابقہ 2 سالوں کے گناہوں کو نہ معاف کر دے گا۔ اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک تو ہوا کہ اللہ 2 سالوں کے سابقہ یعنی پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک روزہ رکھ لے گا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت
2 سال پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور 2 سال کے آئندہ آنے والے گناہوں کو اللہ رب العزت بندے کے معاف کر دے گا۔ اتنا اجر و ثواب ہے ایک روزہ رکھنے کا صرف یوم عرفہ کا روزہ، اور یوم عرفہ کا روزہ حج سے 1 دن پہلے کا روزہ ہوتا ہے۔ یقیناً اس روزے کو رکھنے کے لیے کبھی نہ بھولیں اور ان ایام کی بھی قدر کریں، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کو اپنائیں۔ استغفار تو ہر بندہ ہی کر سکتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید اوپر دیکھ کے ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، لیکن استغفار تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ 2 جملے کہنے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، 2 جملے ہر وقت کہتے رہا کریں، اپنی زبان کے اوپر جاری رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر وقت استغفار کو اپنی زبان کے اوپر جاری رکھتا ہے، اللہ رب العزت ایسی زبان کے اندر اپنی رحمت کا نزول کر دیتا ہے۔ یہ زبان جب بھی بولتی ہے پھر ایسی زبان اللہ کی رحمت اور اللہ کی اجازت کے ساتھ بولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو ان ایام کی قدر کریں، ان دنوں کی قدر کریں، ان کا مقام و مرتبہ سمجھیں جو اللہ رب العزت نے ان دنوں کا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، اے صحابہ میں تمہیں ایک بات نہ بتلا دوں کہ تم اس کے ذریعے اللہ کی پہچان تمہارے دلوں کے اندر پختہ ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ بتلائیں ہمیں بات کہ جس کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا حکم راج کرنا شروع کر دے، ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 10 ایام کے روزے رکھا کرو، اللہ رب العزت اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوگے، معکم اللہ، جہاں بھی تم موجود ہوگے، اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر اپنی نظر رحمت کو رکھے گا اور ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ اللہ رب العزت خود رہے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جو بندہ ان 10 ایام کے روزے رکھ لیتا ہے، مسند احمد اور مصنف عبد الرزاق کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان ایام کے جتنے بھی روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت پورا سال 1-2 دن نہیں، پورا سال اس بندے کے ساتھ جتنے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اتنے فرشتے پورا سال اس کی حفاظت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اتنا اجر و ثواب ہے۔ فریق سیکیورٹی گارڈ مفت کے ہمیں اللہ کی طرف سے پناہ دینے والے فرشتے مل جاتے ہیں۔ یقیناً ان روزوں کے اندر، ان دنوں کے اندر کم از کم 1-2 روزے تو ضرور رکھیں۔ 1-2 روزے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بھی ایام تھے جب یہ سالانہ جو ماہ صیام کے ماہ رمضان کے روزے ہیں وہ مئی اور جون کے اندر ہوا کرتے تھے، اب تو اپریل مارچ کے اندر چلے جا چکے ہیں، اور یقیناً اس وقت بھی تو لوگ رکھا کرتے تھے، تو ایک مہینے کا اس وقت رکھ لیا کرتے تھے۔ تو آج 1-2 دن کے روزے ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یقیناً اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دن مجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کے سارے دنوں کے اندر، سال کے سارے دنوں کے اندر، پورے سال کے سارے دنوں کے اندر میں جتنا اللہ کے قریب ان 10 دنوں کے اندر ہوتا ہوں، دنوں کی بات ہو رہی ہے، راتوں کی بات نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جتنا اللہ کے قریب ان 10 دنوں کے اندر ہوتا ہوں میں پورے سال کے اندر اللہ کے قریب اتنا نہیں ہوتا۔ اور یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معرفت الہی کا، اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یقیناً ہمیں چاہیے ہم ان ایام کی قدر کریں، ہم ان ایام کی قدر کو سمجھیں، ان کی رحمت اور برکات کو سمیٹیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح اس کے بعد انہی ایام کے اندر ایک ایسا موقع سال بعد آتا ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں۔ حج کے نام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگلے برس یا اسی برس حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے جس بندے نے ایک مرتبہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جس بندے نے
اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کر لی اور حج کر لیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرشتوں کو کہے گا، اے فرشتوں اس کے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ بندہ گناہ گار تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر دیکھو، یہ دنیا کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ مجھے یاد کرنے کے لیے میرے گھر کے اندر اپنا پیسہ اور مال خرچ کر کے آیا تھا، اس کو جہنم کے اندر نہ پھینکو۔ میرے بھائیو، اس سے بڑا اور اجر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے ایک حج کر لیا، اللہ رب العزت اس بندے کو کبیرہ صغیرہ ہر گناہ سے ایسے کر دیتا ہے، کانت ولدت امہ الآن، جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے، اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے، اتنا پاک اور مطہر کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے پاس حج کی استطاعت نہ ہو، وہ اس بندے کو چاہیے اپنی زندگی کے اندر مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، تو اس بندے کو چاہیے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ عمرہ ضرور کر لے۔ اور جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا، میں اس بندے کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی بندہ جو اس کی طاقت نہ رکھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے 4-5 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ ہؤلاء وفد اللہ، یہ لوگ اللہ کا وفد ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ الغازی، جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والا ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کے گروہ کے اندر، اللہ کی جماعت کے اندر، اسوۃ اللہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرا بندہ والحاج، جو حج کرنے والا ہے، وہ بندہ بھی اللہ کے گروہ کے اندر، اللہ کی جماعت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ والمعتمرہ، جو بندہ عمرہ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی اپنے گروہ کے اندر، اپنی جماعت کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعرفہ، اور جو بندہ ایک عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو اپنے گروہ کے اندر، اپنی جماعت کے اندر قیامت کے دن شامل کر لیں گے۔ میرے بھائیو، ایک روزہ رکھنے سے، ایک روزہ کہ اللہ کے گروہ کے اندر، اللہ کی جماعت کے اندر، اللہ کے محبت کے اندر شمولیت کا موقع قیامت کے دن ہمیں مل جائے گا۔ یقیناً ان ایام کی قدر کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اپنی جیب سے، حلال کے پیسوں سے ایک مرتبہ زندگی میں، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنے جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے بندے کو بھی اپنے وفد اور اپنے گروہ کے اندر شامل کر لے گا۔ ہم نے اسے عام سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیو، قربانی کا بڑا اجر و ثواب ہے، بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے کہ اپنے ہی جانور جو ساری زندگی سنبھالتے رہتے ہیں، ساری زندگی ان کی پرورش کرتے رہتے ہیں، ان کو گھاس ڈالنا، چارہ ڈالنا، اور پھر ان کے گلے کے اوپر چھری کو چلانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا مرتبہ بھی اللہ نے بڑا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کے اندر، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک قربانی کرنے کا ارادہ کرے، ایک قربانی کرنے کا ارادہ کرے، اس بندے کو تنگ دستی کی طرف اللہ رب العزت کبھی نہیں دھکیلتا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ذکر کہ جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، کن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور کن کی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بڑی عام ہو چکی ہے، بڑی مشہور ہو چکی ہے کہ جی بھینس کی قربانی یا اسی طرح کٹے کی قربانی کیا یہ ہو جاتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سادہ سی بات ہے، ہم کسی چیز کو حرام نہیں کہتے، ایک کلیہ سمجھ لیجیے۔ اللہ نے کہا اونٹ کی قربانی کرو، گائے کی قربانی کرو، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، چاہے اونٹ مذکر ہو یا مؤنث ہو، قربانی کرو۔
چاہے گائے مؤنث ہو یا مذکر ہو قربانی کرو، دمبا یعنی بھیڑ ہو یا دمبا ہو، جو بھی ہو قربانی کرو، بکری ہو یا بکرا ہو قربانی کرو۔ کتنے جانور ہیں؟ 4۔ اب آگے چلیے، احادیث کے اندر دیکھیں کہ حلال جانور کتنے ہیں، حلال جانور کتنے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ دیکھیں، حدیث کے اندر جو دریائی گھوڑا ہوتا ہے وہ بھی حلال، حدیث کے اندر جو جنگلی گدھا ہوتا ہے جسے ہم زیبرا کہتے ہیں، حدیث کے اندر کئی ایک مقامات کے اوپر ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا جنگلی گدھا حلال ہے۔ دو چیزیں، ہرن کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، اور ہرن کی کئی ایک اقسام ہیں جنہیں حلال قرار دیا ہے، مچھلی کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، یعنی یہ جو بڑی چیزوں کے اندر شامل ہے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، یہ روایت کو حسن درجے کی ہے، اس صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے قرآن مجید کی یہ آیات سورہ مائدہ کی تلاوت کر کے سنا دی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اونٹ کے اندر سے جوڑے کو قربان کر سکتے ہو، گائے کے اندر سے جوڑے کو قربان کر سکتے ہو، بکریوں کے اندر جوڑے کو قربان کر سکتے ہو، اس کے بعد بھیڑ کے اندر جوڑے کو قربان کر سکتے ہو۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی بھینس کی قربانی ہوتی ہے؟ رسول اللہ نے پھر یہی کہا، کہتا ہے 3 یا 4 مرتبہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے پھر یہی کہا کہ ان چیزوں کی، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان 4 چیزوں کی قربانی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حلال چیزیں تو بہت زیادہ ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہ بھینس کیا اللہ کے نبی کے دور کے اندر موجود تھی؟ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے قریب رہنے والی بھینسوں کے اوپر بھی کوئی بندہ ظلم کرے گا، میں عمر اس بندے کی گردن کو اڑا دوں گا۔ بتلائیے یہاں پہ ذکر ہے یا نہیں بھینس کا؟ رسول حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، خلیفہ المسلمین ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں جس نے دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان ایک جنگل تھا، اس جنگل کے اندر رہنے والی کسی بھینس کو مارا یا پکڑا، میں اور اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ جنگلی جانوروں کا احترام بھی شریعت ہمیں دیتی ہے، جنگلی جانوروں کا احترام بھی دیتی ہے شریعت۔ مقصد کیا ہے بات کرنے کا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یا صحابہ کے دور کے اندر بھینس موجود نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھینس کا ذکر کیوں کیا؟ صحابہ کے دور کے اندر بھی یہ موجود تھی۔ تو یقیناً ایک بار جب ہمارے پاس گائے ختم ہو جائے، بیل ختم ہو جائے، اونٹ یا اونٹنی ختم ہو جائے، دمبا، بکری، بکرا، چھترے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں، اس وقت کر لی جائے اجازت۔ لیکن اگر ہماری منڈیوں کے اندر وافر مقدار کے اندر بھینسیں بھی موجود ہے، گائے بھی موجود ہے، اونٹ بھی موجود ہے، بکرے، چھترے، ہر چیز موجود ہے، پھر ہمیں ایک شبہ والی چیز کے اندر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ایک شبہ والی چیز کے اندر جانے کی اور اس کے بارے میں مسائل پوچھنے کی کہ یہ اس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا شریعت کے اندر وجود ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں، رسول اللہ نے فرمایا من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو بندہ شبہات کے اندر یعنی مشابہ چیزوں کے اندر جن کی نہ حلال کا ذکر نہ حرام کا ذکر، یا اسی طرح لگا لے جن کی نہ قربانی کا ذکر ہے حالانکہ حلال ہے، رسول اللہ نے فرمایا من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اگر کوئی صحیح نص کے ہوتے ہوئے، اب گائے کی قربانی صحیح نص ہے نا، اونٹ کی قربانی پرانی نص ہے، صحیح نص کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ شبہ والی چیز کے اندر جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ بندہ حقیقتاً حرام چیز کے اندر چلا گیا ہے۔
یہ کلیہ یاد رکھیں. حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, رسول اللہ نے کہا شبہ کی چیزوں کے اتقوا الشبہات, تم شبہ کی چیزوں سے بچ جاؤ, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جب اللہ کا نبی ہمیں کہہ رہا ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بچ جاؤ, شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرو, اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے, اس کے اندر تمہارے لیے خیر و برکت ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے خام خواہ ان گائے, اونٹ, بکری, کھپا, ان کے ہوتے ہوئے بھینس کی شبہ کے اندر پڑنا. اچھا بتلائیں, حلال جانور ہرن حلال ہے, کبھی ہرن کی کسی نے قربانی کی؟ کبھی جنگلی گدھے کی جس کو رسول اللہ نے حلال کہا ہے, زیبرے کی اس نے قربانی کی؟ ہر حلال جانور کی بھی قربانی نہیں. یہ بھی بات یاد رکھ لیں, جو شریعت کے اندر ہمیں حکم دیا گیا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ جس وقت قرآن کے اندر ان 4 چیزوں کا ذکر کر رہا ہے, ذرا صدق کے دل سے اور فراخ دلی سے ذرا سوچئے تو صحیح, کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ اس چیز کا شریعت کے اندر اس چیز کو اجاگر کر دیں گے کہ بھینس کی قربانی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا, اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے. کیا اللہ رب العزت ذرا سے یہ سوچئے, اگر اس کی قربانی کرنا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا ہم سے شریعت کو, جہاں پہ اللہ اونٹ کا ذکر کر سکتا ہے, جہاں پہ گائے کا ذکر کر سکتا ہے, بھیڑ بکری دمبے کا ذکر کر سکتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ جہاں پہ اس کا بھینس کا یا کٹے کا ذکر نہیں کر سکتا؟ نعوذ باللہ. میرے بھائیوں, قربانی کے لیے نصوص شریعہ کو پہچانیے کہ شریعت ہمیں کس طرف رہنمائی کر رہی ہے. جو شریعت دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں شریعت دے اسے تم لے لو, اور جس سے منع کرے اسے تم رک جاؤ. اور جو شبہات کے اندر چیزیں ہیں, اگر شبہات کے اندر چیزوں کو دیکھو, اگر تمہیں صحیح چیز کوئی نظر آ رہی ہے تم اسے پکڑ لو, شبہات کو چھوڑ دو. صحیح طریقہ ہے, صحیح چیز. اب ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے, گائے نظر آ رہی ہے, بھینس نظر آ رہی ہے, ہر چیز صحیح نظر آ رہی ہے, پھر ہمیں کیا ضرورت ہے شبہات والی چیزوں کے اندر پڑنے کی؟ ذرا شریعت کو سمجھے تو صحیح, ذرا شریعت کا مطالعہ کریں تو صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے. اب قربانی کن جانوروں کی, اور وہ جانور جن کی قربانی نہیں ہوتی, جن کے اندر یہ والے عیب موجود ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاعور, جو آنکھ سے اندھا ہو جانور, اس کی قربانی نہیں ہوتی. ایک آنکھ صحیح نہیں ہے, سلامت نہیں ہے, اس بندے کو چاہیے اسے بیچ دے, فروخت کر دے, اس کی قربانی نہیں ہوتی. ایک بہرا, بلکہ کان جس کا نہیں ہے, کٹا ہوا کان ہے, اس کی قربانی نہیں ہوتی. بہرے کا تو پتہ نہیں چلے گا, واضح ہے, جس کا کان کٹا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی. ایک ایسا جانور جو لگڑا ہو, اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. جس کا سینگ ٹوٹا ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. جس کو واضح بڑا زخم موجود ہو, زخم لگا ہوا ہو, اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. ایک ایسا جانور جو لاغر ہے, کمزور ہے, چارہ بھی صحیح طرح نہیں کر سکتا, کمزور ہے, اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لاغر جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے, کمزور جانور کی, اسے چاہیے وہ اس برس, اگر اس کے پاس کمزور ہے تو اسے چاہیے وہ رک جائے قربانی سے, اگلے برس میں. ان جانوروں کی قربانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ جس کا کان کٹا ہو, جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو, اس کی ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کے بعد آج ہماری کیا صورتحال ہے, ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ 7 ماہ ایک برس پہلے صحابہ بیان کرتے ہیں جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برس پہلے, 6 ماہ پہلے, 7 مہینے پہلے ان جانوروں کو اپنے گھر کے اندر لے آتے اور خود ان جانوروں کی حالت دیکھتے, ان کی دیکھ بھال کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا. آج ہمارے شہروں کے اندر اس طرح خاص کا مسائل بن سکتے ہیں, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہمیں یہ تو کم از کم کر لینا چاہیے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی قربانی کا جو جانور ہم نے لینا ہے اسے کم از کم 2-3 ماہ پہلے خرید لیں, تاکہ ہمیں
بعد میں اس کی اچھی خاطر توازو کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے جانور کی قربانی کے جانور کی اچھی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اس بندے کو چاہیے وہ قربانی سے رک جائے۔ اس کی قربانی کا ہی فائدہ نہیں، وہ جانور کی حفاظت نہیں کر سکتا، جانور کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اسے چاہیے قربانی نہ کرے۔ یقیناً ہمیں بھی چاہیے اپنے جانوروں کی اچھی دیکھ بھال کریں، ان کو اچھا چارہ ڈالیں تاکہ وہ کمزوری کے اندر سے نکل جائیں، اچھے ہو جائیں، خاصے موٹے اور تازے ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک اور بات کہ ہمارا گوشت جو ہم قربانی کو کرتے ہیں، یہ ہمارا گوشت کہاں جانا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گوشت، اللہ رب العزت کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، یہ غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے جن کی قربانی نہیں ہے ان کو قربانی کے اندر شریک کریں۔ جو قربانی نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ان کے پاس قربانی کرنے کی۔ اور آج ایک عجیب فلسفہ، ابھی پرسوں مجھ سے ایک دوست نے میرے پوچھ رہے تھے کہ یہ جی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے قربانی کرنے کی تو ہم قربانی نہیں کر سکتے، قربانی ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کی جیب کے اندر دیکھا ایک موبائل تھا، ایک ہاتھ کے اندر موبائل تھا۔ میں نے کہا یہ تیرے اپنے موبائل؟ کہنے لگا میرے ہیں۔ میں نے کہا کتنے کا ہے؟ کہتا ہے یہ 35,000 کا ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا، کہتا ہے 35 کا۔ میں نے کہا دوسرا؟ کہتا ہے وہ 22 یا 23,000 کا۔ حساب لگا رہے ہیں جس بندے کے پاس کم از کم 60,000 کے موبائل موجود ہیں، وہ بندہ کہہ رہا ہے میرے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استطاعت کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، اس بندے کو چاہیے اپنے مال کو جو وہ جمع کر رہا ہے نا، اپنے مال کو سمیٹتا رہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جب وہ مرے گا، رسول اللہ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس بندے کو چاہیے وہ مال اپنا سمیٹتا رہے، جب وہ مرے گا قبر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو قبر کے اندر پہنچا دے گا۔ کیا مطلب؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کیسے قبر کے اندر پہنچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شجاعا اقرعا، اللہ تعالیٰ اس کے اس مال کو ایک گنجے سام کی شکل دھار کے اس کی قبر کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر کبھی بھی فراخ دلی کے مظاہرے کو نہ چھوڑنا چاہیے، بلکہ فراخ دلی سے مظاہرے کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے سال بعد ایک ہی کام کا حکم دیا کہ قربانی کرو، ایک ہی دن قربانی کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ کا قرآن کے اوپر یقین ہونا، اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے، جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے، اور اللہ کے وعدے کے بارے میں پتہ ہے قرآن میں کیا کہا ہے؟ لا یخلف اللہ المیعاد، دنیا کا ہر بندہ اپنا وعدہ، اپنا معاہدہ توڑ سکتا ہے، اللہ رب العزت اپنے وعدے کو نہیں توڑتا۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے جو بندہ میں اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، میں اللہ اس بندے کو 700 گنا تک بڑھا کے دوں گا۔ بتلائیے اگر ہم قربانی کے لیے اگر 10,000 خرچ کر رہے ہیں، ہمارے رزق میں کمی نہیں آ جائے گی۔ 20,000 خرچ کر رہے ہیں، کمی نہیں آ جائے گی۔ 50,000 کا بکرا لے کے قربانی کر رہے ہیں، یہ مت سوچئے ہمارے رزق میں کمی آ رہی ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کو بڑھا رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا، اللہ نے کہہ دیا قرآن کے اندر، اللہ یہ تمہارے رزق کو قیامت کے دن نہیں بڑھائے گا، بلکہ اللہ تمہارے رزق کو قیامت کے دن تو 700 گنا تک بڑھائے گا۔ اس رزق کو 70 گنا تک اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بڑھا دے گا۔ یقیناً ہمیں قربانی کے حوالے سے فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خوش فہمی کے ساتھ خوش ہو کر دل کو مطمئن کر کے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت، ورنہ اگر اللہ کی رضا کو مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا نہ چاہتے ہو، یقیناً ہماری قربانی کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری قربانی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اپنے جانوروں کے اوپر، ان کے گلے کے اوپر چھری کو چلانا، اس سب کے اندر، سارے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے فلاحی کاموں میں اپنی رضا کو شامل کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. سامعین محترم، کافی دیر ہو چکی ہے، اس حوالے سے آپ کی توجہ کو ایک مرتبہ پھر اس کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ ابھی فی الحال ایک جمعے کے بعد آپ سب ساتھیوں کے لیے ضیافت کا انتظام ہوتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد آپ سب ساتھیوں کے تعاون کے ساتھ ہے، اور آج بھی سارے ساتھیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے جمعے کے بعد انشاءاللہ. یقیناً اس کے اندر آپ بھرپور تعاون کیا کریں اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو مطلوب رکھتے ہوئے اس کے ساتھ، اس کے کار خیر کے اندر، اس نیکی کے کام کے اندر تعاون کیا کریں. یقیناً آپ کا ایک روپیہ خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ پہلے بھی بتا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. ایک دو ساتھی کھڑے ہو جائیں اور اس حوالے سے یعنی احباب سے تعاون اکٹھا کر لیں، بھرپور تعاون کیا کریں. اس کے اندر یقیناً آپ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، اور ہماری یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ کسی نہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کے ذریعے ہی نمازی بنا دے، یا آپ کے تعاون کے ساتھ کوئی جمعہ پڑھنے والا بن جائے. اسی طرح کوئی مشرک ہے تو سن کے شرک سے باز آ جائے، تمہاری نجات کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. یقیناً اس کے اندر آپ بھی سارے ساتھی بھرپور حصہ لیا کریں اور تعاون کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خرچ کیا ہوا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے. اللہ ہم سب کی بھلائی اور جتنے بھی نیکی کے کاموں میں شرکت ہے اللہ تعالیٰ اس کو باعث نجات بنائے، باعث اجر بنا دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.